بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے لیے ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ یہ شفاعت انشاءاللہ اس شخص کو نصیب ہوگی جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں وہ افراد لمبی عمر پاتے ہیں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کریں، بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پسوائیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ آٹے کو چھانے بنا استعمال کریں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تھوڑا سا گندم کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں کیلا اور گھی ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں کے لیے بہترین ہے، سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرو، آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو کھانے سے پہلے ایک امرود کھا لیں، بھوک بھی لگے گی، کھانا بھی اچھے سے ہضم ہوگا۔ بھینس کا دودھ پی لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ چائے زیادہ پینے سے جلد خراب ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں کچی لسی پئیں، معدے کو طاقت دیتی ہے۔ ٹماٹر کا رس بچوں کے لیے سوکھے پن کی بیماری میں بہترین ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پیو، ڈپریشن دور ہوگا، وزن بھی کم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کے آتا ہے ان کے لیے باجرے کی روٹی مفید ہے۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا ایک پھول لیں، اس کو پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا کپ رہ جائے، یہ پی لیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دودھ میں اجوائن ڈال کر پی لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ایک جوا لہسن کا کھا لیں، بڑی تیزی کے ساتھ وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ ناظرین، معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابودانہ بنا کر کھایا کریں، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جاتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے، دن کی شروعات لیمو پانی سے کیا کرو، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ایسی غذائیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال کرنا، گاجر کھانا، اسٹرابیری کھانا، دلیا کھانا، لہسن کا استعمال کرنا۔ بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم کر دیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے، برتن بروقت بھی آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھایا کریں۔ ناظرین، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ نہار منہ بادام کھانے سے دماغ اور دل طاقتور ہو جاتا ہے، سستی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے، جلد جوان نظر آتی ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔
تمام سبزیوں میں آلو کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جو کئی بیماریوں کے لیے مفید بھی ہے۔ آلو کھانے سے ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ رات کو سر پر تلوں کا تیل لگایا کریں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا جسم کو طاقت دیتا ہے۔ جسم میں موجود فاسد خلیے ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام نزلہ زکام میں آرام پہنچاتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، کیونکہ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں۔ مچھر سے نجات کے لیے ادرک کے رس کا اسپرے کریں۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ سیب کھانا شروع کر دے، انشاءاللہ دل سے خوف ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول بڑھنے لگے تو بادام کھایا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے تو پھل اور سبزیاں کثرت سے کھایا کریں۔ روزانہ 2 گھنٹے پیدل چلنے سے آپ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ پیدل چلنے سے موٹاپا اور ہارٹ اٹیک کے خطرات بہت کم ہوتے ہیں۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں، ایسی عورتیں روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ روزانہ صبح شام بالوں میں کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن ملا کے لگائیں، اس سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے اور بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا۔ بہت جلدی بال لمبے بھی ہوتے ہیں۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیفوں میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ معدے میں طاقت ڈالنے کے لیے روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ مرچ مسالے کے استعمال سے کبھی معدہ کمزور نہیں ہوگا۔ پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر آدھے گھنٹے کے بعد پینے سے ہیضے میں شفا ملتی ہے۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچیں ڈال کر کھا لیا کریں، اس سے قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ زیادہ گوشت کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ دودھ میں کشمش کے چند دانے ملا کر کھا لو، دل کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے چاولوں سے دور رہیں۔ کالا زیرہ سانس کے لیے بہتر ہوتا ہے، وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ گلے میں درد ہو تو دودھ بہت ہی مفید ہے، اس سے گلے کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں، پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کے پئیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کے پئیں، گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے اگر بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد دور ہو جائے گا۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد انہیں گرینڈ کر کے جوس پی لیں، قد بھی لمبا ہوگا، جسم میں بے پناہ طاقت بڑھ جائے گی۔ جن عورتوں کو لیکوریا ہے ان کے لیے مفید ہے۔ اگر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو نیم کا رس چھڑکنے سے چونٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ جو بچے جلدی جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وہ بچے بڑے ہو کر ذہین بنتے ہیں۔ کھانے سے پہلے نمک کھا لیں، کیونکہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد انہیں کمرے کے درجہ حرارت پر یا فریج میں رکھ دیا جائے، دونوں ہی صورتوں میں ان میں اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کریں گے تو یہ آپ کے لیے زہر بن جاتے ہیں۔
بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو ایک چھٹانک بھنے چنے لے کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ اسے مسلسل 3 دن استعمال کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے افراد اسے زیادہ دن استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل اپنے ناف پہ لگا دیں۔ اگر آپ یقین کامل رکھتے ہیں تو اللہ کا ہر فیصلہ دل کو سکون دے گا۔ جو بندہ روزانہ ایک سیب کھاتا ہے اسے کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ نظر تیز کرنا چاہتے ہو تو گاجریں کھایا کرو۔ گلے میں خرابی رہے تو گلا بیٹھ جائے، نہار منہ کالی مرچیں پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ کھانسی نہ جاری ہو، ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے، یا پھر شہد کو چکھ لیا کرو۔ ہر قسم کی کھانسی کا علاج شہد کے اندر موجود ہے۔ جن لوگوں کو خوف اور وحشت ہو، دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو، بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آملے کا پانی بالوں کی نشوونما کے لیے مفید ہے۔ زیتون کا تیل ناخنوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے۔ دہی اور ناریل کا ماسک بالوں کے لیے مفید ہے۔ شہد اور لیموں کا ماسک چہرے کی جھریوں کو ختم کرتا ہے۔ 3 چیزیں ایک ہی جگہ پر پروان چڑھتی ہیں: پھول، کانٹے، خوشبو، کھانا، عورت اور دولت۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کم ہوتی ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن تندرست رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے حیض میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اسپاگول استعمال کرنے سے وزن کم ہوتا ہے، معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے، شوگر کے لیے مفید ہے، معدہ اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، قبض کا بہترین علاج ہے۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے: کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں، کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں، کھانے کے فوری بعد ترش پھل کھانے سے گریز کریں، کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ صرف 2 کیلے آپ کو 80 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ 3 گاجریں آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہیں، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہیں۔ اس غذا کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جو ہنستے وقت رو دے تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونا نیند کو بہتر کرتا ہے۔ امرود ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری ہو تو مچھلی مت کھایا کرو کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ شکرقندی کھانے سے بال مضبوط اور کالے ہوتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے دانت گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں ورنہ آپ کے دانت بری طرح سے خراب ہو جائیں گے۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال کے رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا، زیادہ پیاس بجھانے والا ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق کم ہوتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس آتی ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ قائم رہے گی۔ جو زیادہ کھاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ بیمار بھی رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والے کا دماغ کم کام کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے، بند گلا بھی کھل جاتا ہے۔
جو شخص چاہتا ہے اس کے دانت خراب نہ ہو، اسے چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کی وقار کو خراب کرتا ہے۔ جوانی میں زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپے میں بہرا پن ہو جاتا ہے۔ جسم میں کمزوری ہو تو لوبیا کھا لو، جان میں جان آ جائے گی۔ ٹماٹر زیادہ کھانے سے پیشاب کی بیماری اور گردے کی پتھری ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ بازار کا کھانا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا سکتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارا کرو۔ بات کرتے وقت مختصر الفاظ میں جواب دیا کرو۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے۔ فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے۔ جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے۔ رنگت کو نکھارتی ہے۔ نیا خون بناتی ہے۔ سر درد میں مفید ہے۔ بلغم خارج کرتی ہے۔ مچھلی کھانے سے خون جم نہیں پاتا، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانے سے پہلے خربوزہ استعمال کرنے سے پیٹ صاف رہتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے 80 سال کی عمر میں جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کرنے سے چہرے کے فالتو بال ختم ہو جاتے ہیں اور رنگت میں نکھار آتا ہے۔ بانجھ پن میں انار کا استعمال کریں۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ نہار منہ انار کا چھلکا چبا لیا کریں۔ ذہنی دباؤ ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ کچے انار کا جوس چربی ختم کرتا ہے۔ انار خون گاڑھا نہیں ہونے دیتا۔ اگر وزن بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لو، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کے پئیں۔ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں، فالج کا حملہ کبھی نہیں ہوگا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کے غصے میں کمی آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ اگر جسم سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھایا کرو۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینا گردوں کی صفائی کے لیے مفید ہے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، جلد صاف رہتی ہے، گردے تندرست رہتے ہیں۔ اگر زندگی میں اضافہ چاہتے ہو اپنا کھانا کم کر دو۔ اگر مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دو گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی کا پی لیا جائے تو تیز مسالے معدے پر برا اثر نہیں کرتے اور یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، نحوست آتی ہے۔ اگر خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے ٹماٹر کھا لو۔ سردیوں میں اگر ہونٹ پھٹ جائیں تو گائے کا دودھ پیو اور ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹوں کا پھٹنا بند ہو جائے گا۔ اگر بھوک نہیں لگتی تو گڑ کا استعمال کرو، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ دمہ کے مریض اجوائن کا استعمال کریں۔ ڈپریشن کو دور کرنا چاہتے ہو تو شہد نیم گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پیا کرو۔ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ وزن بھی کم ہو جائے گا۔ احتلام کے مریض کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتی ہے۔ شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے خاص فائدہ ملتا ہے۔ جہاں فضول خرچی ہو وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ گرم چیزیں حمل کے دوران مت کھائیں، بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔
کھجور کا استعمال بدن کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ ایک مٹھی بھنے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے۔ پاؤں کے تلوؤں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سونا